دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فمن فعل ذلك كنت له شہیدا وشافعا یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم جمعۃ المبارک کے دن اور رات میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا تو میں کل بروز قیامت اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے انوار الحدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل کا چراغ نصیب فرمایا، یہ فرشتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق جنہیں نفسانی خواہشات تو دی ہیں لیکن چراغ عقل سے محروم رکھا، وہ جانور ہیں۔ اور جنہیں یہ دونوں چیزیں دیں، انہیں چراغ عقل بھی ملا، نفسانی خواہشات بھی ملی، یہ انسان ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہی انسان اگر اس کی نفسانی خواہشات اس کے چراغ عقل پر غالب آ جائیں تو جانوروں سے بدتر ہے، اور یہی انسان اگر اس کا چراغ عقل، اس کی عقل کا جو نور ہے وہ اس کی نفسانی خواہشات پر غالب آ جائے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے سوا کوئی کام نہیں کرتے، جو ان کے ذمہ لگ جاتا ہے وہی کام کیا کرتے ہیں۔ بعض فرشتوں کی ذمہ یہ ڈیوٹی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے ہیں، زمین میں سیاحت کرتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، اور زمین میں چل پھر کر چکر لگا کے مختلف گوشوں میں پہنچ کر یہ اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، انہیں تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، بس اپنی اس ڈیوٹی کے دوران میں جب یہ ایسی قوم کو دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہیں، تنادوا، تو پھر یہ ایک دوسرے کو آوازیں دے کر بلاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، انہیں یہ کہتے ہیں کہ اپنی منزل اور اپنے مقصد کی طرف آ جاؤ۔ یعنی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اہل ذکر کی مجالس مل جائیں، ان کی محافل ہمیں مل جائیں
جہاں یہ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہوں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوں، اس کی تعریف کر رہے ہوں، تو آؤ وہ مجالس تو مل چکی ہیں، لہٰذا تم ان مجالس کی طرف آ جاؤ، کیونکہ ہمارے آنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر وہ ان لوگوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرشتے اپنے پر ان پر بچھا دیتے ہیں، ان کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، اور جو فرشتے بچ جاتے ہیں وہ فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں، گویا ایک سائبان کی طرح بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آسمان دنیا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي، تو ان کا رب عز و جل ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، اللہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، لیکن باوجود اس کے وہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے ما یقول عبادی، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے یہ عرض کرتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ تو تیری تسبیح کر رہے ہیں اور تیری پاکی کو بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی، تیری حمد اور تیری عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے ہل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جو وہ میری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے پھر اس کے اچھے اوصاف کی وجہ سے اس کی تعریف کو بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو وہ میری تعریف کر رہے ہیں، میری حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا، نہیں، واللہ ما رأوک، مولا تیری قسم ہے کہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ یعنی بن دیکھے ہی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ حال ہے کہ وہ تسبیح و تقدیس میں مصروف ہے، اپنا وقت اللہ کے ذکر میں لگائے ہوئے ہیں، اور اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے قیمتی بنا رہے ہیں۔ یہ تو بن دیکھے حال ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں لو رأوک کانوا اشد لک عبادہ واشد لک تمجیدا وتحمیدا واکثر لک تسبیحا، وہ کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری بہت زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ شوق کے ساتھ پھر تیری پاکی کو بیان کرتے، اور زیادہ شوق کے ساتھ، زیادہ شدت کے ساتھ تیری بزرگی کو بیان کرتے، تیری عظمت کو بیان کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فما یسألونی، وہ مجھ سے کس بات کا سوال کر رہے ہیں، وہ مجھ سے کس چیز کو مانگ رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ان ساعتوں میں اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ توجہ کیجئے کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے فما یسألونی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کی طلب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے یسألونک الجنہ، مولا وہ تجھ سے تیری جنت کو مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے اسے یعنی جنت کو دیکھا ہے جو وہ اس کی طلب کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا ربی ما رأوها، اولا تیری قسم ہے کہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر کس شوق کے ساتھ اس کی طلب کرتے۔ اب تو بن دیکھے ہی مانگ رہے ہیں، اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر ان کی طلب کا انداز کیسا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا
وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اسے پانے کی خواہش کرتے، اس کی طلب میں شدید کوشش کرتے اور اس میں زیادہ رغبت رکھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں من النار، وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ جو اس قدر رغبت کے ساتھ پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا رب ما رأوہا، اے رب تیری قسم کہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پناہ مانگنے کی پھر کیفیت کیا ہوتی؟ اب تو یہ حال ہے کہ بن دیکھے ہی پناہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیفیت کیا ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر شدت کے ساتھ اس سے فرار کی راہ اختیار کرتے اور پھر خوف رکھتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی بڑی ہے کہ لوگ اس سے جنت طلب کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ جو انہی فرشتوں میں سے ہے وہ کہتا ہے ملک من الملائکہ فیہم فلان لیس منہم، ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جو ان میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجت، وہ تو اپنی کسی حاجت کی وجہ سے آیا تھا، یعنی چلتے ہوئے کسی کام کی غرض سے کسی سے ملنے کے لیے آ گیا، یا کوئی کام کرنے کے لیے آ گیا، یا اپنی محنت اور مزدوری کے لیے وہاں پہنچا ہے، لیکن وہاں ان میں بیٹھ گیا، حاجت کچھ اور تھی لیکن ان میں آ بیٹھا ہے۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ایک بندہ ایسا بھی ان میں تھا کہ جو ان میں سے نہیں تھا، یعنی اس کا مقصد ذکر نہیں تھا، وہ اپنی کسی حاجت کی وجہ سے آیا تھا لیکن ان میں بیٹھ گیا ہے، کیا وہ بھی ان میں داخل ہے جن کی بخشش کر دی گئی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ وہ رب ذوالجلال فرما دیتا ہے کہ میں نے اس بندے کی بھی بخشش فرما دی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ نیکوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اس نے سچوں کے ساتھ اپنی ذات کو لگا لیا تھا اور ان کی صحبت میں بیٹھ گیا تھا، اور ان کی سٹنگ نے اس شخص کو فائدہ یہ دیا کہ جہاں خالق کائنات نے ان کی بخشش فرمائی تو ان کے صدقے میں اسے بھی معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کو اپنا ذکر کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر، وہ اور اس کے فرشتے، کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کا حکم دیا۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، اور اللہ کے ولی حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلہ، یعنی فرمایا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت کو دور کر دیا جائے۔ ذکر سے غفلت دور ہو جاتی ہے،
یعنی غفلت زائل ہو جاتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی یاد الہی سے بندہ غافل نہ رہے، اس کو ذکر کرنا کہتے ہیں۔ کیونکہ غفلت تو موت ہے اور یہ دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حدیث مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اولاد آدم کے دلوں پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، پس جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، تو یہ بھاگ جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو سنتا ہے اور دور چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب بندہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، یاد الہی سے غفلت کا اظہار کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا پھر اس کے دل کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ مولا علی قاری علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، کیا وسوسہ سبب ہے غفلت کا یا غفلت سبب ہے وسوسہ کا؟ ایک سوال قائم کیا اور اس کا جواب آپ دیتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، غفلت سبب ہے وسوسے کا۔ تو جب بندہ غافل ہوا تو شیطان کو اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ شیطان دیکھ رہا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ نماز نہیں پڑھنے گیا، یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، اس کے احکام کو ترک کر بیٹھا ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے، اور جب انسان غفلت کا اظہار کرتا ہے اسے ہموار راستہ مل جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ راستہ دیکھتا ہے تو فوراً بندے کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے؟ حدیث مبارک میں مذکور ہے کہ وہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں سے مراد یہاں عام ہے، خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں، خواہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، یا حدیث مبارکہ یا وہ علوم کی تدریس کرتے ہوں، یا علماء علمی مسائل میں مباحث کر رہے ہوں، کسی بھی طرح کا وہ کام کہ جس کا تعلق انسان کے دین کے ساتھ ہے، اس کو ذکر کرنا کہتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا بھی گویا اللہ کو یاد کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والا بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے تفسیر پڑھنے والا بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے والا بھی اپنے گویا رب کو یاد کر رہا ہے، وہ آخرت کی فکر میں مصروف ہے۔ اور وہ شخص کہ جو حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھتا ہے یا ان کی شرح پڑھ رہا ہے، مختلف شروحات سے دیکھتا ہے کہ حدیث مبارکہ سے نبی علیہ السلام کی مراد کیا ہے، تو وہ بھی گویا اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے۔ بعض عارفین سے منقول ہے کہ ذکر کی 7 قسمیں ہیں: آنکھوں کا ذکر، کانوں کا ذکر، زبان کا ذکر، ہاتھوں کا ذکر، بدن کا ذکر، دل کا ذکر اور انسان کی روح کا ذکر۔ ہر ایک کا ذکر جدا جدا ہے، اور وہ کیا ہے آئیے سماعت فرمائیے۔ آنکھوں کا ذکر آنسوؤں کا بہنا ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ کانوں کا ذکر توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو سننا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، تو کانوں سے ان کو سماعت کرنا گویا کانوں کا ذکر ہے۔ زبان کا ذکر اللہ پاک کی حمد و ثنا اپنی زبان کے ساتھ کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کی ثنا کرنا بھی گویا ذکر الہی ہی ہے، کیونکہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرانی، تو یہ بات اب طے ہے کہ جس نے تیرا ذکر کیا اس نے گویا میرا ہی ذکر کیا۔ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں وہ بھی گویا زبان سے ذکر کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کا ذکر ضرورت مندوں کو عطا کرنا ہے، جن کو ضرورت ہے اور بندہ دے سکتا ہے ان کی ہیلپ کر دینا، ان کی مدد کرنا، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ بدن کا ذکر وعدے کو پورا کرنا ہے۔ عام روٹین میں لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، ان وعدوں کو وفا کر دینا، یہ انسانی بدن کا ایک ذکر ہے۔ دل کا ذکر اللہ پاک کا خوف ہے
کہ انسان کے اس پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل کے اندر خشیت الہی ہونی چاہیے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے رحمت کی امید بھی رکھے، اللہ رب العزت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ انسان اپنے دل میں خوف بھی رکھے اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، اور اس کے احکام پر عمل کرتا چلا جائے، یہ اس کے دل کا ذکر ہے۔ اور روح کا ذکر اللہ کی تقدیر پر تسلیم و رضا رکھنا، یہ انسان کی روح کا ذکر ہے۔ بندہ ہر وقت سر تسلیم خم رکھے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تو مجھے پالنے والا ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت بھی فیض رساں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص ذکر کرنے کے قصد سے، ذکر کرنے کے ارادے سے ذاکرین کے ساتھ نہ بیٹھا ہو، بلکہ اتفاقاً یا کسی کام کی وجہ سے ان کے ساتھ جا بیٹھا ہو، تو اللہ پاک اس کو بھی محروم نہیں فرمائے گا اور اس کو بھی اپنے فضل و رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے ہیں تو ان کا شمار بھی نیکوں میں ہونے لگتا ہے، اور یہ لوگ ان اللہ والوں کی برکات بھی پاتے ہیں۔ یہی اس شعر کا معنی ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالتا بیریا۔ تو گویا اللہ پاک نے فرما دیا کہ مجھے یاد کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان میں بیٹھنے والا بھی خالی دامن نہیں رہتا، بلکہ ان کی صحبت سے فیض یاب بھی ہوتا ہے اور اپنی بخشش کا سامان بھی کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں حکمت کیا ہے؟ علامہ بن ملقن شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ پاک نے جو اپنے بندوں کو ذکر اللہ کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کی ترغیب دلائی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا ذکر اس بندے کی مغفرت کا سبب بن جائے اور اس بندے پر رحمت کا ذریعہ ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تو میری یاد کر، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ایک حدیث مبارک بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب قیامت کے دن جمع ہونے والے جان جائیں گے کہ کرم والے لوگ کون ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم والے لوگ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی محفلیں قائم کرنے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اس میں ذکر کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذاکر اللہ یغفر لہ، رمضان المبارک میں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی۔ وسائل اللہ لا یخیب، اس رمضان المبارک میں جو اللہ سے سوال کرتے ہیں وہ محروم نہیں رہتے۔ خوب خوب ذکر کیجئے اور اللہ سے مانگتے رہیے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن